اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، اسلامی سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ایک احادیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور احادیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے، اور اس رات میں قیام کرنا یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفلی عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور دوستوں، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے غوث سے سیراب کرے گا، اور وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا یعنی کام لینے میں نرمی اختیار کرے گا، کمی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس مہینے کی تمام برکات ہم کو سمیٹنے اور صحیح معنوں میں اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی بات پھیل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح دین سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔